الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل سوءا يجز به وقال الله تعالى في مقام آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال الله تعالى في مقام آخر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں، جب بھی کوئی ہم عمل کرتے ہیں، یا تو وہ گناہ بنتے ہیں یا نیکی بنتے ہیں، اصول یہ ہے کہ اگر انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روگردانی کرے تو یہ گناہ کہلاتا ہے، اور اگر وہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہو تو یہ نیکی کہلاتا ہے۔ گناہ کی اپنی تاثیر ہے، نیکی کی اپنی تاثیر ہے۔ گناہ کرنے سے انسان کی زندگی میں بے برکتی آتی ہے، نیکی کرنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ گناہ کرنے سے انسان پریشان ہوتا ہے، نیکی کرنے سے انسان پرسکون ہوتا ہے۔ گناہ کرنے سے انسان کو ناکامی ملتی ہے، نیکی کرنے سے انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ گناہ کرنے سے انسان جہنم کا مستحق بنتا ہے اور نیکی کرنے سے انسان جنت کا مستحق بنتا ہے۔ گناہ کرنے سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، نیکی کرنے سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں۔ جس طرح درخت کو اپنے پھل وزنی معلوم نہیں ہوتے، انسان کو بھی اپنے گناہ برے معلوم نہیں ہوتے۔ ہاں، اتنی بات ہے کہ دوسرے بندے کے بارے میں دل میں شک آ جائے کہ وہ گناہ کرتا ہے تو انسان اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، جبکہ اپنے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ میں فلاں فلاں گناہ کرتا ہوں، پھر بھی انسان اپنے نفس سے محبت کرتا ہے۔ گناہ کی مثال کینسر کے زخم کے مانند ہے۔ کسی کے جسم میں کینسر کا زخم ہو تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کو آپریشن کروا دیا جائے اور اس کو جسم سے نکال دیا جائے۔ گناہ کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر کینسر کے زخم کو رہنے دیا گیا تو وہ پھیلے گا حتیٰ کہ انسان موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ اسی طرح گناہ اگر زندگی میں باقی رہے گا تو انسان جہنم کے منہ میں چلا جائے گا۔ شروع میں گناہ کا چھوڑنا آسان کام ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جب عادت پختہ ہو جاتی ہے تو پھر گناہ کا چھوڑنا مشکل کام ہوتا ہے۔ اب دنیا میں دیکھیں، مختلف چیزوں کی اپنی اپنی تاثیر ہے۔ برف ٹھنڈی ہوگی، آگ گرم ہوگی، پانی انسان کے جسم کو گیلا کرے گا۔ اسی طرح گناہ کے اندر بھی ایک تاثیر ہے کہ وہ انسان کو چین سے، سکون سے نہیں رہنے دیتا۔ کسی بندے کو گناہ کرنے کا موقع میسر ہو، اسے روکنے والا بھی کوئی نہ ہو، سمجھانے والا بھی کوئی نہ ہو، اور وہ پوری آزادی کے ساتھ، پوری کامیابی کے ساتھ گناہ کرے، پھر بھی گناہ اس کے دل کو پریشان رکھے گا۔ یہ ایک روگ ہے جو انسان اپنے دل میں پال لیتا ہے، جس کی وجہ سے دل کا سکون اور چین لٹ جاتا ہے۔ وہ نوجوان بچے جو غیر کے ساتھ ان لب ہو جاتے ہیں، اب ان کی زندگیاں دیکھیں، نہ ان کو سکون ہے، نہ ان کو رات کی نیند ہے، نہ ان کو کسی سے بات کرنے کا وقت ہے۔ ہر وقت سپنے اور خیالوں میں ڈوبے ہوئے اور الجھے ہوئے اور پریشان رہتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ سکون تو ان سے روٹ گیا ہے۔ یہ اصل میں ان کی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ ہر وقت کا ڈر بھی کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، کہیں بے عزتی نہ ہو، ذلت نہ ہو، ماں باپ کی بدنامی نہ ہو، تو ایک گناہ کی وجہ سے پریشانیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے مال دیا، دنیا کی ہر نعمت دی، وہ ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر کمبل میں لپٹے پڑے ہوتے ہیں۔ مال تو ہوتی ہے مگر ان کے پاس سکون نہیں ہوتا۔ کسی نے کہا ہے کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، منمانی کی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے رزق میں، وقت میں، صحت میں سے برکت نکال لیتے ہیں۔ صحت میں سے برکت نکال لی جاتی ہے کہ گھر کا کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہی رہتا ہے، کبھی خود بیمار، کبھی بیوی بیمار، کبھی بچے بیمار، کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہی رہتا ہے۔ اور جب وقت میں سے برکت نکال لی جاتی ہے تو کام ہی کوئی نہیں سمٹتا، انسان کوشش سے کرتا رہ جاتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں، وہ کام کر لوں، مگر سارے کام ادھورے رہ جاتے ہیں اور انسان کے ہاتھ سے وقت نکل جاتا ہے۔ اور جب رزق میں سے برکت نکال لی جاتی ہے تو گھر کے جتنے بندے ہوتے ہیں سارے کے سارے نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں، مگر خرچے پھر بھی نہیں پورے ہوتے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت برکت نکال لیتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نیکوکاری کی زندگی گزارتے تھے تو اللہ رب العزت نے ان کے رزق میں برکت عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ ایک واقعہ میں اکثر دوستوں کو سنایا کرتا ہوں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ جہاں وہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے وہاں زمین کے اندر ایک سوراخ تھا، چوہے کے سوراخ کو بل کہتے ہیں۔ اس بل میں سے چوہا نکلا اور اس کے منہ میں دینار تھے، اس نے باہر رکھ دیا۔ پھر دوسری مرتبہ دوسرا دینار نکال کر لایا، پھر تیسری مرتبہ گیا اور تیسرا دینار نکال کر لایا۔ جب یہ صحابی اپنے ضرورت سے فارغ ہوئے تو یہ دیکھ کے حیران ہوئے کہ ان کے سامنے 3-4 دینار پڑے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ان کو اٹھا لیا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خوبصورت عادت تھی کہ ہر نئی بات پیش آنے والی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے۔ انہوں نے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، آپ بتائیں کہ میرے لیے ان پیسوں کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں غائب سے رزق دینے کا بندوبست کیا ہے۔ جب ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلوں سے رزق ملتا تھا، اور آج ہمیں مہینے میں جو رزق ملتا ہے وہ سب بلوں میں چلا جاتا ہے۔ یہ بجلی کا بل، یہ ڈیزل کا بل، یہ انشورنس کا بل، یہ گیس کا بل، ہم بلوں میں ہی سب کچھ دے بیٹھتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں بچتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت برکت نکال لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جان لو اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ ایک بوڑھے میاں کہتے ہیں جن کی عمر 82 سال تھی، وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک